बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी शादी ऊंचे घराने में हुई थी। मैं बाहर मुल्क घूमती रहती। अम्मा अब्बा का फोन आता तो बेजारी से काट देती। 4 साल बाद पाकिस्तान लौटी तो अम्मा अब्बा से मिलने इनके घर गई। सब मुझे हैरत से देखने लगे। मैं ये देखकर पत्थर हो गई कि मेरी माँ घर के सामने बगैर चादर के बैठे अपने ऊपर मिट्टी डाल रही थी और बच्चे इसे पागल कह रहे थे। मैंने फौरन इन्हें उठाया और घर के अंदर ले गई तो जान निकलने लगी क्योंकि अब्बा आंगन में झाड़ू लगा रहे थे। भाई भाभी हंसकर बातें कर रहे थे। मैं गुस्से से चिल्लाई और अब्बा को साथ ले जाने लगी, पर जान निकल गई जब अब्बा ने रोते हुए मेरा हाथ झटका और बोले। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर लैंड हुए मुझे तकरीबन 15 मिनट हो गए थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते निकलते भी काफी देर गुजर गई। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। पूरे 4 साल बाद पाकिस्तान तशरीफ लेकर आई थी। मेरे दिल में माँ बाप की मोहब्बत जाग उठी। इन 4 सालों में आज मुझ पर यह इंकशाफ हुआ। मेरे दिल से मेरे माँ बाप की मोहब्बत तो कभी ख़त्म ही नहीं हुई। वक्ती तौर पर इस पर धूल मट्टी आ गई, लेकिन अब सारा गर्दो गुबार उड़ सा गया था। मुझे इनकी मोहब्बत साफ और वाज़ेह तौर पर अपने दिल में महसूस हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था मैं उड़कर इनके पास पहुंच जाऊं। मेरा इनसे कोई राब्ता मुमकिन नहीं रहा था, और ये सब कुछ क्यों हुआ? ये एक बहुत बड़ा राज था जो मैंने कभी किसी पर आश्कार न किया। दिल पर हाथ रखकर, अपने धड़कते हुए दिल को काबू में रखकर, मैंने टैक्सी में बैठकर अपने पुराने घर का पता दिया और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मैं जिस पते पर जा रही हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई मुझे वहीं मिले। और बिल आखिर मेरी ये दुआ कबूल हो गई। जैसे ही मैंने अपने मोहल्ले में कदम रखा तो मेरे कदम जैसे जकड़ से गए। सबसे पहले मोहल्ले में कदम रखते ही मेरी मुलाकात जिस शख्सियत से हुई, इस शख्सियत को इस हाल में देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कोई और नहीं, मेरी माँ थी, जो इंतहाई बुरी और दगरगू हालत में वहां बैठी अजीबो गरीब हरकतें कर रही थी। मेरी आंखें नम होने लगी। 4 साल बाद माँ बाप से मिलने की खुशी जैसे एकदम से गायब हो गई और दिल गम से भर सा गया। काश ये सब मैंने ना देखा होता। काश ये सब देखने से पहले ही मैं दुनिया से गुजर गई होती। दुनिया का सबसे बड़ा दुख अपने माँ बाप को अपने सामने बूढ़ा होते देखना है, और ये हकीकत खुद पर आश्कार होते महसूस करना है कि अब इनके इस दुनिया में दिन थोड़े से रह गए हैं। मैंने जब अपनी माँ को इस हाल में देखा तो मैं वहीं बैठकर रोने लगी। वो शायद नींद पागल हो गई थी और रो रही थी। इसे देखकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। मैं फौरन से इसे कंधों से थाम कर घर की जानिब चल पड़ी, और वहां जाकर एक और दिल गिरफ्ता मंजर मेरा मुंतजिर था, जिसे देखने के बाद मैं बेइख्तियार अपने सीने पर हाथ रख रही थी, वहीं जमीन पर बैठती चली गई। खुदा कभी किसी को ये मंजर ना दिखाए जो मंजर मैंने देखा था। मेरे अब्बा मजदूरी करते हुए मुझे अपने ही घर में नजर आए थे। ये उम्र तो न थी इनकी मजदूरी करने की। कांपते हुए हाथों और लरजते हुए कदमों के साथ वो घर के कामों को अंजाम दे रहे थे। जैसे ही मेरे नजर घर के अंदरूनी हिस्से पर पड़ी तो मैं अपनी जगह पर जैसे जम सी गई। मैं फौरन से दौड़कर अब्बा के पास गई, इनके गले लग गई। उन्होंने मुझे पहचान तो लिया, लेकिन मुझे झटक कर जो जुमला कहा था, इसे सुनकर मुझे लगा कि 4 साल का मेरा ये इंतजार खत्म नहीं, बल्कि मजीद बढ़ गया है, और अब मैं कभी अपने माँ बाप के दिल में वैसी जगह नहीं बना पाऊंगी जैसे पहले थी। इनका जुमला मुझ पर एक अजाब बनकर नाजिल हुआ था, और मैं वहीं जमीन पर बैठकर रोती चली गई। ये सब कुछ मैंने खुद अपने हाथों से लिखा था। क्या ये सब कुछ मेरी किस्मत में था, या सब कुछ मेरा अपना कसूर था? मैं जान ही ना सकी। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। तब मुझे माजी के वो दिन याद आ गए जो मैंने इस घर में गुजारे थे, और माजी पूरी एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने दौड़ने लगा। मैंने जब से होश संभाला तो खुद को एक गरीब घराने में बड़ा होते पाया था। मैं इस घर की सबसे छोटी बेटी थी। मुझसे बड़ा एक भाई और एक बहन थी। अब्बा मजदूरी करते थे। घर भी बहुत छोटा था। एक ही कमरा था जिसमें गुसल खाना भी मौजूद था। किचन भी बना हुआ था, और वहीं हम सोते थे, खाते पीते थे। बस यही हमारी गुर्बत के दिनों की दास्तान हुआ करती थी। अब्बा बहुत ज्यादा मेहनती थे। हर मुमकिन हद तक कोशिश करते
کہ وہ ہم بہن بھائیوں کو ایک بہترین مستقبل فراہم کر سکے، لیکن ان کی قسمت میں شاید خدا نے جدوجہد ہی لکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ مسلسل جدوجہد کر رہے تھے اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بھائی نکما واقع ہوا، ابو نے اسے بہت جگہ کام پر لگانے کی کوشش کی، پڑھائی سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بہن بھی بس گھر کے کاموں میں اپنا وقت گزار رہی تھی۔ میں واحد تھی جسے پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا۔ ابو سے کئی بار مطالبہ کیا تو بھائی نے میرا مذاق اڑایا کہ تو پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ ہمارے خاندان میں ویسے بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، تو پڑھ کر کون سا تیر مار لے گی؟ مجھے اس کی باتیں بہت بری معلوم ہوتی تھی۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ ہم تین بہن بھائیوں میں میری سوچ سب سے الگ اور اونچی تھی۔ میں اکثر بھائی کو سمجھایا کرتی کہ پڑھ لکھ کر نوکری لگ گئی تو تھوڑا بہت تو گھر چلانے میں آسانی ہو جائے گی۔ وہ میرا مذاق اڑاتا کہ آج تک ہمارے خاندان میں کسی لڑکی نے نوکری کی ہے، تو پڑھ لکھ کر نوکری کیا کرے گی اور تیرا پیسہ کون کھائے گا؟ ہمارے خاندان میں رواج نہیں ہے کہ گھر کی عورتوں کی کمائی کھائی جائے۔ میں جب ابو کو گھستے ہوئے دیکھتی تو مجھے بہت افسوس ہوتا۔ میں امی کو بھی کہتی کہ آپ ابو کا ہاتھ بٹایا کریں۔ امی کہتی تمہارے باپ کی انا بہت بڑی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ گھر کی عورت اس کا ہاتھ بٹائے، اس لیے اگر وہ غربت میں ہی رہنا پسند کرتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اکثر اوقات ابو کو بھی سمجھایا کرتی، لیکن ان کے دل میں ہمارے لیے بے حد محبت تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو تکلیف وہ اٹھا رہے ہیں وہ ہمیں بھی اٹھانی پڑے۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکل جاتے اور رات کو واپس آتے۔ جگہ جگہ انہیں مزدوری کرنے کے لیے بلایا جاتا اور بہت تھوڑے سے پیسے دیے جاتے۔ اکثر اوقات بڑی رقم ٹھیکیدار کے پاس جیب میں چلی جاتی، جو مزدوروں کو کچھ زیادہ نہیں مل پاتا تھا، اور دوسری طرف بھائی بھی نکما تھا۔ وہ آرام پسند واقع ہوا تھا اور اسے آرام کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ میں 15 سال کی ہو چکی تھی، میں نے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی، جو ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور واقع تھے، اس لیے مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ وہاں سے کاپیاں کتابیں سب مل جایا کرتی، یہاں تک کہ میں نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا، اور تب لڑ جھگڑ کر میں نے پہلی بار گھر میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ ہمارے محلے میں بہت سے ایسے بچے تھے جو پڑھنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ میں نے انہیں انتہائی کم فیس میں، یہی کوئی 150 روپے میں، محلے کے بہت سے بچوں کو اپنے گھر میں اکٹھا کر لیا تھا اور شام کے وقت انہیں پڑھایا کرتی تھی۔ یوں میرے پاس کوئی 1000 – 2000 روپے جمع ہو جاتے تھے، اور وہ پیسے میں ابو کے ہاتھ میں رکھ کر انہیں تسلی دیتی تھی کہ یہ آپ کی بیٹی کی طرف سے آپ کی اس جدوجہد کا انعام ہے جو آپ نے ہماری تعلیم و تربیت میں خرچ کیے ہیں۔ بھائی کے حالات دیکھ کر میں کڑتی رہتی، وہ اکثر ابو سے لڑائی کرتا رہتا، اپنے دوستوں کے پیچھے پیسہ اڑاتا رہتا، جبکہ ابو کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہ بچتے کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کر سکے۔ یہ حالات دیکھ دیکھ کر میں کڑتی رہتی، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی، جتنا کر سکتی تھی اتنا کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ میرے بس میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اکثر اوقات اللہ سے یہ دعا مانگتی کہ وہ ہمارے حالات بدل دے، اور شاید میری دعا قبول بھی ہو گئی تھی۔ ایک دن ابو خوشی خوشی گھر داخل ہوئے۔ انہوں نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ 2 – 3 دنوں میں ہم یہ گھر چھوڑ کر ایک دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے ہوئی تھی۔ میں نے ابو سے کہا تھا، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں؟ ابو نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، تیری دعائیں ہی رنگ لے آئی ہیں۔ اس گھر میں تو ہی سب سے زیادہ چاہتی تھی کہ ہم اس غربت کے دنوں سے نکل آئیں اور محنت کریں۔ دیکھ تیری دعا رنگ لائی، اور مجھے میرے سیٹھ نے ایک دوسرے بڑے کرائے کے مکان میں شفٹ کرنے کا کہا ہے۔ اس نے مجھے کام دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اس نے 5 – 6 عمارات کا کام ایک ساتھ ٹھیکے پر لے لیا ہے۔ سمجھ پورے سال کے کام کا انتظام ہو گیا۔ گھر چونکہ ان عمارات سے دور پڑتا ہے، اس لیے سیٹھ نے کرائے کے مکان کا بھی بندوبست کر دیا ہے۔ 1 سال تک کرائے کا مکان کرایہ وہ خود ادا کرے گا۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی، اس لیے میں خوشی سے رو پڑی، اور ہم یہاں اس چھوٹے سے محلے سے نکل کر ایک بہترین محلے میں چلے آئے تھے، جہاں ہم دن رات گزارنے والے تھے۔
حالات کافی بہتر ہو گئے۔ اس سیٹھ نے بھائی کو بھی ابو کے ساتھ کام پر رکھ لیا تھا۔ یوں گھر میں ڈبل آمدن آنے لگی اور میں نے بھی وہاں نئے محلے میں ٹیوشن کی فیس بڑھا دی۔ بچے بھی ڈبل ہو گئے۔ یوں پہلے سے زیادہ زندگی آسان ہوئی اور ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ میرے لیے شاید یہ سکھ کا سانس بہت زیادہ مختصر تھا، کیونکہ ابو کے سیٹھ نے ابو سے ایک ایسی بات کہی جسے سننے کے بعد مجھے زوروں کا رونا آیا۔ میں تو اس گھر کی تقدیر بدلنے پر مصر تھی، لیکن ابو کے سیٹھ کی باتوں نے میری عمر اس گھر میں اتنی ہی لکھ کر رکھی۔ اس لیے میں جلد ہی اس گھر سے رخصت ہو کر جانے والی تھی۔ بہن میری بہت زیادہ خاموش طبیعت کی مالک تھی، اس لیے ابو نے میرا نام لیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ابو کے سیٹھ کے جاننے والوں نے ایک لڑکی کی خواہش کا اظہار کیا اور باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ لڑکی بھلے ہی غریب گھرانے کی ہو لیکن سمجھدار ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی جہیز کی ڈیمانڈ نہ کی اور نہ کسی اور خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ابو کو میرے لیے یہ رشتہ سب سے زیادہ مناسب لگا، کیونکہ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ لوگ ایک سال کے اندر بیرون ملک شفٹ ہونے والے تھے۔ یہ خبر میرے اوپر تو بجلی بن کر گری تھی، کیونکہ میں خود غرض نہیں تھی۔ میں اپنے والدین کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میرے دل میں بہت سے خدشات پیدا ہوئے تھے کہ نہ جانے میرے متوقع سسرال والے کیسے ہوں گے، ان کی عادات و اطوار کیا ہوں گی۔ لیکن ابو تو شاید میری خوشیوں کے منتظر تھے، اس لیے انہوں نے زیادہ چھان پٹک نہ کروائی۔ میری شادی جلدی طے ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں اس وقت صرف 17 برس کی تھی اور زندگی کے اتنے بڑے چیلنج کے لیے تیار نہ تھی۔ شادی کو میں ایک چیلنج ہی سمجھتی تھی۔ مجھے اپنے والدین سے بھی بہت محبت تھی۔ جب میرے نکاح کا وقت آیا تب میں کھل کر رو پڑی تھی۔ میں نے اپنی ماں اور باپ دونوں کو گلے لگا کر محبت کا اظہار کیا اور کہا تھا، میں آپ لوگوں سے بے حد محبت کرتی ہوں، آپ لوگ مجھے خود سے دور نہ کریں۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری شادی ہو چکی تھی اور میں رخصت ہو کر اپنے بھرے پڑے سسرال میں آ گئی، جہاں تمام لوگ ایک ساتھ رہتے تھے۔ ان کی عالیشان کوٹھی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی متاثر نہیں کر سکا تھا۔ میرے لیے تو ہمارے 3 کمرے کا وہ کرائے کا گھر ہی بہت تھا، جہاں ہم سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ حالات کچھ بہتر ہو گئے، مجھے پیسوں کی چاہ نہیں تھی، لیکن پھر امی ابو نے مجھے رخصت کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ تو میری خوشیوں کے ضامن تھے۔ البتہ خوشیاں مجھے ملتی ہیں یا نہیں، یہ میری زندگی میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ میں اپنے سسرال میں جلد گھل مل نہیں سکی تھی۔ ان کی عادات و اطوار بہت مختلف تھے۔ انہوں نے بھلے ہی غریب گھرانے کی ایک لڑکی کو منتخب کیا تھا، لیکن اس کی حقیقت بھی مجھے بہت جلد پتہ چل گئی تھی کہ میرے شوہر کی یہ تیسری شادی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے تقریباً 15 سال بڑے تھے۔ شادی ختم ہونے کی کیا وجوہات تھی یہ مجھے آج تک پتہ نہ چل سکا، لیکن میرے لیے تو یہ بہت زیادہ تھا کہ 17 برس کی عمر میں مجھے کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنی پڑ گئی جس کی پہلے سے 3 شادیاں ٹوٹ گئی تھیں، اور اس نے بالآخر ایک ایسی غریب گھرانے کی لڑکی کا انتخاب کیا جو ان کے سامنے زبان نہ کھول سکے، اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ ان کے لہجے اس قدر کرخت، سخت اور چبھتے ہوئے ہوتے تھے کہ میں چاہ کر بھی انہیں کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے پاتی تھی۔ حالانکہ میرے گھر میں سب سے زیادہ میری ہی زبان چلتی تھی، لیکن یہاں آ کر تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری زبان گدی سے کھینچ کر نکال دی ہو۔ جلد ہی میرے شوہر نے میرا پاسپورٹ بنوایا، میرا ویزا لگ گیا تھا، میری ساری کاغذی کاروائیاں بھی مکمل تھیں، اور میں اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر، اس ملک کو چھوڑ کر ایک ایسے ملک میں ان کے ساتھ جا کر بسنے والی تھی جو میرے لیے بے حد اجنبی تھا۔ اس دن مجھے زوروں کا رونا آیا۔ شادی کے 1 سال میں مجھے صرف 2 بار اپنی امی ابو سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ جب میں اپنے گھر سے رخصت ہو رہی تھی تو بھائی نے مجھے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ تو انور بھائی سے ہمارے لیے بھی بات کرنا کہ وہ ہمارا بھی انتظام کر دے، ہمارا پورا گھرانہ بیرون ملک آ سکے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں بات کروں گی، وہ تمہارے کام کے حوالے سے کوئی بندوبست کر لیں۔ لیکن وہاں آ کر تو مجھے لگا تھا کہ میری وہاں حیثیت ایک ملازمہ کی سی ہے، اپنے شوہر کا دل لبھانے والی ایک ایسی بیوی کی تھی جو صرف کمرے میں ہی ان کی بیوی ہوتی اور باہر ان کی ملازمہ بن جاتی۔ میری زندگی مجھے جہنم کی طرح لگی، جہاں میں قید کر دی گئی تھی اور میری کوئی مرضی شامل نہیں تھی۔ لیکن میں نے اپنے یہ تمام درد اپنے گھر والوں سے چھپا لیے تھے اور یہ ثابت کیا تھا کہ میں بہترین زندگی گزار رہی ہوں۔
جیسے ہی میں بیرون ملک کے لیے روانہ ہوئی تو میرے شوہر کا رویہ مجھ سے کئی زیادہ برا ہو گیا تھا۔ ہمارے ساتھ میری ساس اور ایک غیر شادی شدہ نند بھی موجود تھی، جنہوں نے مل کر میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، اور میں چاہ کر بھی نہیں کچھ کر پا رہی تھی۔ میں غریب گھرانے کی لڑکی تھی جو انہوں نے اسی مقصد کے لیے بیاہی تھی کہ میں ان کے سارے ظلم و ستم کو چپ کر کے برداشت کروں اور ان کے خلاف کوئی آواز بھی نہ اٹھاؤں۔ میرے گھر سے جب کوئی فون آتا تو وہ لوگ طنز سے میری طرف دیکھتے اور مسکرا کر کہتے، واقعی میں تمہارے غریب ماں باپ کے پاس فون بھی ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ میں جب بھی ان سے بات کرنے کے لیے فون ملاتی تو وہ یہی کہتے کہ اب تمہارے ماں باپ نے کون سی فرمائش کی ہے جو تم میرے بیٹے سے پیسے مانگو گی۔ میرے شوہر بھی انتہائی برے الفاظوں میں میرے ماں باپ کے خلاف بات کرتے تو میں چاہ کر بھی ان کا فون نہ اٹھاتی اور بیزاری ظاہر کر کے ان کا فون رکھ دیتی۔ یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ صبح سویرے میں اٹھتی، گھر کے سارے کام کرتی اور پھر وہاں ڈی کلیئر سینٹر بھی کھول رکھا تھا۔ یہ مشورہ میرے شوہر نے دیا تھا کیونکہ باہر جا کر اخراجات ہمارے قابو سے باہر ہو چکے تھے، اور ایک اس مقصد کے لیے انہوں نے مجھے دوسروں کے بچوں کی آیا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میں سارا سارا دن بچوں کو سنبھالتی رہتی۔ باہر ممالک کے بچے بھی اس قدر ضدی اور چڑچڑے ہوتے ہیں کہ مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھلتے تھے۔ دن رات کی جدوجہد کے بعد میں رات کو اس قدر تھک جاتی کہ شوہر کی خدمت بھی نہ کر سکتی، اور وہ مجھے زبردستی نیند سے اٹھا کر پاؤں دبانے کا کہتے اور اپنے دل لبھانے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے۔ میں زندہ لاش بن کر رہ جاتی۔ محض 20 برس کی عمر میں مجھے لگا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے 60 سال جی لیے ہیں اور اب بس موت کی تمنا کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی تکلیفیں گھر والوں سے چھپا لی تھی اور ان سے بیزاری سے بات کرتی تاکہ وہ دوبارہ مجھے فون نہ کریں۔ بھائی بار بار فون کر کے یہی کہتا کہ تم مجھے باہر کب بلا رہی ہو؟ تم تو ہمیں بھول ہی گئی ہو، تم اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہو؟ تم یہ کیوں بھول گئی کہ تم غریب گھرانے میں پیدا ہوئی ہو؟ اب اگر اونچے گھرانے میں باپ کی مدد سے تمہاری شادی ہوئی تو تم ہمارے سے ساتھ اس قدر بیزاری والا رویہ کیوں روا رکھتی ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں یہ سوچ کر روحانسی ہو جاتی کہ میں انہیں حقیقت کیا بتاؤں۔ یہاں اونچے گھرانے میں بیاہنے کا خواب میرا خواب ہی رہا ہے۔ اونچے گھرانے میں بیاہی تو ضرور تھی لیکن وہاں مجھے کوئی سہولت میسر نہ تھی۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو جاتی اور فون بند کر دیتی۔ رفتہ رفتہ ان کا فون آنا بند ہو گیا تھا۔ مہینے میں ایک آدھ بار فون آتا تو میں بیزاری سے کاٹ کر بند کر دیتی کیونکہ میں اپنے شوہر کے طعنوں سے تنگ آ گئی تھی۔ کبھی شوہر کے طعنے تو کبھی ساس کی زہریلی باتیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں بالکل چپ کر جاتی۔ اکثر اوقات بھائی مجھے میسج پر کہتا رہتا کہ گھر کی چھت بہہ رہی ہے، امی کب سے بول رہی ہے کہ سوریا کو کہو کچھ پیسے بھیج دے، گھر کی چھت بنوا لیں۔ تب مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، گھر کی چھت تو پرانے گھر میں بہتی تھی، تو کیا امی لوگ پرانے گھر میں محلے میں پہنچ گئے ہیں؟ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن تبھی میرے شوہر کمرے میں آ گئے تھے اور مجھے مجبوراً فون بند کرنا پڑا۔ اس کے باوجود بھی مجھے یہ سننا پڑا تھا کہ میرے اکاؤنٹ سے کچھ پیسے کم ہو گئے ہیں، لگتا ہے تم نے اپنے ماں باپ کو بھیج دیے ہیں۔ ابھی بھی تم ان سے ہی بات کر رہی تھی نا؟ تم اتنی بڑی چور ہو گئی، میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ میں نے تم سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ تمہارے ماں باپ کا بھی بوجھ سنبھال سکوں۔ مجھے تو گنگی بیوی چاہیے تھی جو خاموش رہے، اور میں نے گنگی بیوی کا کردار بخوبی نبھایا تھا کیونکہ اب یہاں میرا کوئی سہارا اور آسرا نہیں تھا۔ ایک اجنبی ملک میں اجنبیوں کے درمیان رہ رہی تھی جن کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے تقریباً 3 سال مکمل ہو گئے تھے، اور ان 3 سالوں میں نے جتنے دکھ درد سہے وہ میں نے خود اپنی ذات تک محدود رکھے تھے۔ بھائی کے میسج پڑھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی لیکن میں کیا کرتی، میں اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ میں خود اپنے شوہر کی محتاج تھی جو میرے ڈی کلیئر سینٹر کی ساری کمائی بھی اپنے اکاؤنٹ میں لے لیتے اور اپنے پاکستان میں پھیلے ہوئے بزنس کے اکاؤنٹ سے مجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے تھے۔ جیسے تیسے کر کے زندگی گزر رہی تھی لیکن میرے ماں باپ کو لگتا تھا شاید میں باہر ممالک میں گھومتی پھرتی ہوں
पैसों के ज़म में आकर इनका फ़ोन नहीं उठाती, इनसे बेज़ारी ज़ाहिर करती हूँ, लेकिन सच बिल्कुल अलग था। हकीकत ऐसी थी कि मैं किसी को बता नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। मुझे अपने माँ-बाप की बहुत ज़्यादा याद आती और ये याद मैं अल्लाह के आगे रो-रो कर गिड़गिड़ा कर इसमें कमी वाक़ई करती थी। मैं अल्लाह से यही कहती कि वो मेरी आज़माइश ख़त्म करे और जिस जहन्नम में मैं कैद हो गई हूँ, इस जहन्नम से मुझे आज़ाद कर दे। इसी दौरान मेरे शौहर ने मुझ पर एक नया हुक्म सादिर कर दिया कि तुम्हारा वीज़ा और पासपोर्ट वग़ैरह सब कुछ ज़ब्त कर लिया जाएगा। तुम्हारे स्टे ख़त्म होने वाला है, 4 साल की मुद्दत थी, लिहाज़ा बेहतर है तुम पढ़ाई करना शुरू कर दो। मैं हैरत से इन्हें देखती रह गई। इनके घर की खिदमतें कर के और डिक्लेयर सेंटर चलाकर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रातों को जाग-जाग कर वहाँ की मुश्किल पढ़ाई कर सकूँ। लेकिन मेरे शौहर ने मुझ पर एक और मुसीबत मुसल्लत कर दी और मुझे चारों नाचार यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ा था। मुझे स्कॉलरशिप मिला और शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल थी जो आगे जाकर आसानी में बदलने वाली थी। फिर मुझे मालूम नहीं था मैंने रो धो कर अपने ये 2 साल भी मुकम्मल कर लिए और बिल आखिर मैं ग्रेजुएट हो गई। वो भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जिसमें पढ़ना दूसरे लोगों का ख्वाब होता है। ये सब कुछ करना मेरी मजबूरी था, लेकिन शायद यही मजबूरी आगे ज़िंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा काम आने वाली थी। मैं अक्सर फ़ोन को तका करती कि शायद मेरे माँ-बाप, बहन-भाई की कोई खबर आ जाए। मैं इन्हें बहुत ज़्यादा याद करती, लेकिन मेरे ससुराल और शौहर की तरफ से पाबंदी आयद थी कि अपने पेंडू माँ-बाप और बहन-भाइयों की यहाँ बातें ना किया करो और ना इनका फ़ोन उठाया करो। तुम्हारे गरीब माँ-बाप से हम ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते, लिहाज़ा तुम भी हमारी सोसाइटी में मूव ऑन करना सीख लो। इनसे ताल्लुक़ और राब्ता ख़त्म कर दो। ये मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला था, पर मैं मजबूर थी और कुछ भी नहीं कर सकती थी। 4 साल गुज़र गए थे। एक रोज़ मेरे शौहर घर वापस आए तो उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया। मैं हस्बे मामूल काम कर रही थी। यहाँ सुकून का एक लम्हा भी मुझे मयस्सर न था। इनकी पुकार सुनकर मैं काँपते हुए इनके पास गई तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, कल तुम्हारी फ़्लाइट है, तुम्हारे कागज़ात का कुछ काम बाकी है। तुम्हें पाकिस्तान जाना होगा और चंद दिन वहाँ गुज़ार कर जब मैं तुम्हारे कागज़ात वापस भिजवाऊँगा, तब तुम मुस्तकिल तौर पर यहाँ की शहरी बन जाओगी। इस अरसे के लिए तुम्हें पाकिस्तान रहना पड़ेगा और तुम्हें अपने माँ-बाप के पास जाना होगा। इनकी बात सुनकर मैं उछल पड़ी थी। मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। मुझे अपने माँ-बाप से मिलने की बहुत ज़्यादा तमन्ना थी और अल्लाह पाक मेरी ये तमन्ना यूँ पूरी करेगा मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ था कि 4 साल इनसे राब्ता न रखा था और दरमियान में कभी-कभी इनकी कॉल आने पर कॉल भी बेज़ारी से काट दिया करती थी। इन्हें तो मेरी मुश्किलात का इल्म नहीं था, लेकिन अब मुझे ये सोच कर ही बेचैनी हो रही थी कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। अम्मा कैसी होगी, अब्बा क्या करते होंगे, बहन का क्या हुआ होगा, भाई ने शादी कर ली होगी या फिर नौकरी की वजह से दर-बदर फिरता होगा। ये सारी सोचें मेरे ज़हन पर हमला आवर हुई और इस पूरी रात मुझे नींद न आई। अगली सुबह मैंने जल्दी उठकर पैकिंग की और पाकिस्तान आने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गई। एक लंबी फ्लाइट के बाद जब मैंने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा तो मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए थे और मैं वहीं सजदा रेज़ हो गई थी। अपनी मट्टी की खुशबू सूंघ कर मुझे लगा कि मेरी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई हैं। 15 मिनट बाद जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आई तो टैक्सी लेकर मैंने सीधा अपने मोहल्ले का रुख किया था। भाई के इस मैसेज से कि हमारे घर की छत बह रही है, मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि अब्बू के सेठ ने काम की मियाद ख़त्म होने के बाद इन्हें दोबारा पुराने मोहल्ले भेज दिया होगा। तभी वहाँ की छतें टिपक रही थी, जिसके लिए भाई ने आज से 2 साल पहले मुझसे पैसों का मुतालबा किया था और मैं इसका मुतालबा अपने शौहर की हठ धर्मी और हद दर्जा मगरूराना और तकब्बुराना शख्सियत की वजह से पूरा नहीं कर पाई थी। अलबत्ता बाद में मैंने कई बार इसके अकाउंट में चुपके से पैसे भेजे थे, लेकिन इस वक्त मदद न कर सकी थी। इस बात का मुझे सारी उम्र अफसोस रहेगा। इन तमाम सोचों में मुब्तला होकर जब मैं वहाँ पहुँची तो पुराने मोहल्ले की खुश हवाओं ने मेरा इस्तकबाल किया था। जैसे ही मैंने कदम रखा तो मोहल्ले के सबसे पहले घर के दरवाजे पर मौजूद बूढ़ी औरत ने मेरी तवज्जो खींच ली थी और मैं चीख मार कर इसकी तरफ बढ़ी थी। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं मेरी माँ थी, जो वहाँ मौजूद मिट्टी के ढेर से मिट्टी उठा-उठा कर अपने सर पर डाल रही थी और खेल रही थी। पास ही मौजूद बच्चों के
मोहल्ले के बच्चों का गौल इनकी तरफ पत्थर उछालकर इन्हें छेड़ रहा था। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त न हुआ। मैंने बेख्तियार अपने धड़कते हुए दिल को काबू में रखा और फौरन से इनकी तरफ लपकी। वो मुझे ना पहचान सकी, लेकिन मुझे तो इल्म था ना कि वो मेरी माँ है। मैंने ज़ारो कतार रोते हुए इन्हें अपने गले से लगा लिया था, इनके कान में सरगोशी की। मैं आपकी सुरैया हूँ जो 4 साल पहले शादी होकर दूसरे मुल्क रवाना हो गई थी। उन्होंने फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देखा और आंखों में मोटे मोटे आंसू ले आई। शायद इनके जहन ने यादाश्त का एक कोना रोशन किया था और मैं इनकी यादाश्त में उभरी थी, लेकिन जल्द ही वो याद सूनी पड़ गई थी। उन्होंने इनकार करके दोबारा से वही अमल जारी रखा था। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त न हुआ तो मैंने इन्हें अपनी बाहों में भरा और इन्हें कंधों से थाम कर अपने पुराने मोहल्ले के इस घर की तरफ बढ़ी, जिसमें मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल गुजारे थे। जैसे ही मैं घर की दहलीज पर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर ज़ारो कतार रो पड़ी। वहां मेरे अब्बा इंतहाई ज़ईफ़ी की हालत में सेहन का झाड़ू लगा रहे थे और अपनी दुखती हुई कमर पर बार बार हाथ रखकर कुछ बुड़बुड़ा रहे थे। मुझसे ये मंजर देखा न गया था। मैंने बेख्तियार इन्हें पुकारा, अब्बू, अब्बू आप कैसे हैं? अब्बू आप ये क्या कर रहे हैं? मैं दौड़कर इनके गले लग गई थी। तभी मेरी नज़र सेहन में कुर्सी पर बैठे मेरे भाई और भाभी की तरफ पड़ी, जो अब्बू को देखकर मुस्कुरा रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। ये मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे लगा था ये इन 4 साल की अजियत का एक नया दौर है। तुम कब आई और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अब्बू से जैसे ही अलग हुई तो उन्होंने एक झटके से मुझे दूर धक्का दिया। नफरत से मेरी तरफ देखते हुए पूछा था, अब्बू मैं आपकी बेटी हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। लेकिन अब्बू ने मुस्कुराते हुए अजियतनाक निगाहों से मुझे देखकर कहा था, मेरी बेटी सुरैया इसी वक्त मर गई थी जब उसने बैरूने मुल्क हमारे फ़ोन पर बेजारी जाहिर करना शुरू कर दी थी और ये कहा था कि अब इसका इस घर से कोई लेना देना नहीं। मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया और मैं ज़ारो कतार रो पड़ी। अम्मी की ये हालत कैसे हुई? मैंने अब्बू की बात नज़रअंदाज करके इनसे पूछा था तो उन्होंने झाड़ू एक तरफ फेंक दिया। भाई भाभी को अभी भी मुझसे कोई गर्ज न थी, बस तमाशाई की तरह मेरे और अब्बू के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रहे थे। अब्बू ने रोते हुए मेरी तरफ देखा। अपने माँ बाप की आंखों में आंसू देखना भी दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन आज मैं इस अजियतनाक मरहले से भी गुजर गई थी। अब्बू ने कहा था, तुम्हारे लिए जब से अजनबी हुई तब से तुम्हारी माँ की ये हालत है। तुम्हारी बहन बीमार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई, तुम्हें पता तक न चला, तुमने अफसोस का इजहार तक न किया। तुम्हारा भाई तो हमें इस हालत में लाकर बहुत खुश है, अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है, और हम दोनों मियाँ बीवी को जब अपने ही औलाद के हाथों अपने रिस्क का लाला पड़ गया तो हमने इसकी गुलामी शुरू कर दी। यहाँ मैं इसके घर के काम करता हूँ, सौदा सलफ ला कर इन्हें देता हूँ, सफाई तक कर देता हूँ। शुरू से मजदूरी की आदत है, ये सब कुछ मुश्किल नहीं लगता, लेकिन अब उम्र जवाब दे गई है। कुछ तुमने जो बेरुखी इख्तियार की, अपने बूढ़े माँ बाप को नज़रअंदाज किया, इनके मुस्तकबिल के बारे में ना सोचा, इतना ना हुआ कि अपने निकम्मे भाई को नौकरी पर लगा दूं। आज मुझसे मेरे गम के बारे में पूछने आ गई हो। इन 4 साल का हिसाब तो दो, जिसमें तुमने हमसे बेजारी जाहिर की और हमारा फ़ोन तक काट दिया, पैसों की ज़रूरत तक पूरी ना की। हालांकि इन 4 सालों में सिर्फ 2 दफ़ा तुमसे पैसों का मुतालबा किया था। मैं हैरान हो गई। मैंने ठठक कर अपने भाई की तरफ देखा था, जो अपना सर झुका गया। अब्बू पर ये तो हर 4 महीने बाद मुझसे पैसे मंगवाता था और मैंने कई बार ऐसे पैसे इतने पैसे भेजे थे। फ़ोन पर बेजारी ज़ाहिर ज़रूर करती थी, लेकिन मदद कई बार की थी। क्या आपको पैसे नहीं मिले थे? अबू ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारी माँ के इलाज के लिए भी पैसों की ज़रूरत थी। ठेकेदार ने 1 साल तक हमें खूब ऐश करवाई, फिर हमें रुसवा करके इस घर से निकाल कर दोबारा यहाँ पहुँचा दिया। आज तक हम यहीं हैं। काश तुम हमसे राब्ता तो न तोड़ती, तो आज ये सब कुछ ना होता। हमारी इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम ज़रूर हो। हमने तुम्हें ऊंचे घराने में ब्याह दिया इसलिए नहीं कि तुम अपनी ज़िंदगी और मुस्तकबिल के बारे में खुद गर्ज होकर सोचो, बल्कि तुम्हें तो अपने भाई के बारे में सोचना चाहिए था। अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना चाहिए था। कम अज़ कम हमें वहाँ ना बुलाती, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ही हमारे लिए कोई इंतज़ाम कर देती। मेरा दिल जैसे बंद होने लगा और मैं सर झुकाकर अब्बू की गोद में सर रखकर बुरी तरह रो पड़ी थी। अब्बू, जो नज़र आता है हमेशा वही सच नहीं होता। आपको लगता था कि मैं बेजार होकर फ़ोन बंद कर देती थी, लेकिन इसके पीछे की वजह आपको मालूम नहीं थी।
یہ ایک بہت بڑا راز ہے جو آپ کے سامنے کھول رہی ہوں۔ آپ نے 17 سال کی عمر میں اپنی بیٹی ایک اونچے گھرانے میں بیاہنے کا جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں عیش و عشرت میں اپنوں کو بھلا دیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ نے جس سے میری شادی کی اس کی مجھ سے یہ تیسری شادی تھی۔ اسے غریب گھرانے کی لڑکی اس لیے چاہیے تھی تاکہ ان کے ہر ظلم و ستم پر میں خاموش رہ سکوں۔ وہاں جا کر میں آرام سے نہیں رہی، وہاں جا کر مجھے دن رات کام کرنا پڑا۔ بظاہر تو وہ اونچے گھرانے کے لوگ تھے، لیکن باہر ممالک میں جا کر ان کا کاروبار بھی بالکل ایک عام سے گھرانے کے کاروبار کے برابر تھا۔ البتہ خواہشات کے ساتھ ساتھ چند عیش و عشرت کے دن بھی گزارے تھے، لیکن وہ محنت کے ان دنوں کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے۔ دن رات وہاں ڈی کیئر سینٹر چلایا تو اس کی کمائی بھی اپنے شوہر کے ہاتھ پر رکھی۔ وہ لوگ اتنے کم صرف واقع ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں سے تعلق توڑنے کا کہا تھا۔ ہر وقت مجھے یہی تانے دیے جاتے کہ تمہیں جہیز نہیں دیا گیا، تم ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہو، تم اپنے ماں باپ سے تعلق مت رکھو۔ جب کبھی آپ کا فون آتا تو مجھے یہی سننے کو ملتا کہ یہ تو آپ کے ماں باپ کی مدد کرنے کو مری جا رہی ہے، ہر وقت ہمارے پیسوں کو اپنے ماں باپ اور غریب گھرانے پر خرچ کرتی ہے۔ جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے جب کبھی بھائی کی مدد کے لیے پیسے بھیجے تھے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت کمائے گئے پیسے تھے اور اپنے شوہر کی جمع پونجی سے 1 روپیہ تک خرچ نہ کیا تھا۔ لیکن آج آپ لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے اگر میں پہلے ہی ان لوگوں کے خلاف آواز بلند کر کے انہیں خاموش کروا دیتی تو آج آپ لوگوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ میں نے 4 سال ان لوگوں کے ظلم و ستم میں گزار دیے، ایک بار بھی پلٹ کر آپ کی خبر نہ لی، مجھے بے حد افسوس ہے۔ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، میں بری طرح رو پڑی تھی۔ امی کی تو خیر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کبھی وہ مٹی سے کھیلنے لگتی تو کبھی تالیاں بجانے لگتی، کبھی اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر میری طرف غور غور سے دیکھ کر کہتی، تم نجمہ ہو نا؟ نجمہ میری بڑی بہن کا نام تھا۔ میں رو پڑی تھی۔ نجمہ کے جانے کا دکھ الگ تھا، اسے ایک بیماری لگ گئی تھی جو پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جان لے گئی تھی۔ کہیں کہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی اس بیماری کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ بھائی کا ہے، اور پھر میرا تھا کہ وہ اس دنیا سے ہی گزر گئی تھی۔ میں نے بھائی کو پیسے بھیجے تھے لیکن اس نے اپنی عیاشیوں میں خرچ کر دیے تھے۔ بھابھی نے میری طرف دیکھ کر نفرت کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اپنے دکھوں کی داستان یہاں سنانا شروع نہ کرو، یہاں سے دفع ہو جاؤ، ہمارے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ پہلے ہی دیکھ نہیں رہی کہ تمہارے بوڑھے ماں باپ کو پال رہی ہوں، تب پہلی بار میں نے ان کے آگے بڑھ کر انگلی اٹھا کر انہیں چپ ہونے کا کہا تھا، اور وہ میری اس حرکت پر سہم کر پیچھے ہو گئی تھی۔ بھائی نے آگے بڑھ کر مجھ پر ہاتھ اٹھانا چاہا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا اور اس کی مردانہ غیرت جو سو چکی تھی اسے جگانے کی کوشش کی تھی۔ میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لینے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے ابو کو کہا تو انہوں نے سر جھکا دیا تھا، شاید وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور اب تھک چکے تھے۔ میں نے بھائی کو اتنی شرم ضرور دلائی تھی کہ چلو میری غیرت باہر ممالک جا کر مر گئی، لیکن تمہاری غیرت تو نہیں مرنی چاہیے تھی نا۔ تم تو ان کے بیٹے تھے، تمہیں تو ان کا بازو بننا چاہیے تھا، لیکن تم نے ان کی کیا حالت کر دی۔ کہیں نہ کہیں مجھے ایسے لگتا تھا کہ امی ابو کی حالت کی ذمہ دار بھی میں تھی، پر میں مجبور تھی، اپنے دکھوں کو اپنے آپ تک محدود رکھا تھا۔ اپنے ماں باپ کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، شاید وہ 4 سال میں وہاں نہ گزارتی تو آج ان کی یہ حالت نہ ہوتی، لیکن ابھی بھی وقت میرے ہاتھ میں موجود تھا، کچھ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جو کچھ گزر چکا تھا اسے واپس تو نہیں لا سکتی تھی، لیکن جو کچھ باقی تھا اسے سنبھال سکتی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو فون کر کے طلاق کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے میرے اس مطالبے کو میرا بچکانا پن قرار دیا۔ تب میں نے خلا کے لیے کیس دائر کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے خلاصی کروا لی۔ میں نے 4 سال گزارنے کے دوران یہ عقل مندی کا کام کیا تھا کہ وہاں یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران اپنی ایک دوست کی مدد سے میں نے اپنا ایک الگ اکاؤنٹ کھول لیا تھا اور اپنی جمع پونجی میں نے تھوڑی بہت رقم وہاں ٹرانسفر کرتی رہی تھی۔ سد شکر کہ اس اکاؤنٹ میں آج اتنے پیسے موجود تھے کہ میں کرائے کے گھر میں امی ابو کو آرام سے رکھ سکتی تھی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا، اپنے بوڑھے ماں باپ کا ہاتھ تھاما اور انہیں ایک ایسے علاقے میں لے گئی جو پرسکون تھا۔ کرایہ زیادہ تھا لیکن الحمدللہ پڑھائی کے دوران میں نے خود کو اتنا قابل بنا لیا تھا کہ میں ان کے اخراجات اٹھا سکتی تھی۔ میں نے سب سے پہلے امی کا علاج کروانا شروع کیا اور اپنے پاس جو موجود زیور
مجھے سسرال سے ملا تھا جس پر میرا حق تھا، میں نے وہ بیچ کر امی کا علاج کروایا، خود ایک یونیورسٹی میں لیکچرار کے طور پر سی وی دے دی۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے جاب کی کال آ گئی اور یوں میرے لیے آسانی ہو گئی۔ امی ابو اب گھر پر آرام کرتے ہیں اور میں ان کی خدمت کے لیے روز یونیورسٹی جا کر صبح سویرے لیکچر دے کر دوپہر تک واپس آ جاتی ہوں۔ واپس آنے کے بعد میں گھر کے دیگر کام سنبھالتی ہوں۔ یقین مانیے جو سکون امی ابو کی خدمت کر کے پیسے کما کر ان پر خرچ کرنے میں مجھے مل رہا ہے، ویسا سکون تو میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا۔ ویسا سکون تو مجھے اپنے شوہر کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے میں بھی محسوس نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، میں نے اپنے دکھ کو اپنے تک محدود رکھ کر اپنے ماں باپ سے لا تعلقی ظاہر کی تھی، انہیں اپنے دکھ نہ بتاؤں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج مجھے اپنی جنت اپنے ہاتھوں میں محسوس ہو رہی ہے، میں نے اپنی ڈوبتی ہوئی جنت کو بچا لیا، اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھ کر اپنے ان 4 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا جو میں نے اپنے شوہر اور سسرال کے رویے کی وجہ سے تنگ آ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے ذمے مول لیا تھا۔ بھائی کی حالت اب بھی ویسی کی ویسی ہی ہے، کبھی جوئے کی لت میں تو کبھی نشے کے لیے وہ اب بھابھی کو تنگ کرتا ہے۔ بھابھی جنہوں نے بھائی کی اس حالت میں خود بھی برابر کا کردار ادا کیا تھا، اب گھر گھر لوگوں کے گھروں میں پیسے مانگ کر اپنے گھر کے اخراجات چلا رہی ہیں۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن میں یہ جان گئی ہوں کہ کوئی جب تک اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتا، خدا بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔ میری مثال میرے سامنے تھی، میں نے 4 سال تک اپنے شوہر اور سسرال کے رویوں کو سہ کر اپنی حالت بدلنے پر غور نہیں کیا تھا، لیکن جب اپنی جنت کی یہ حالت دیکھی تھی اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو رلتے دیکھا تو فوراً سے فیصلہ کر لیا تھا، اور اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا۔ آج میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے پرسکون سے گھر میں بہترین زندگی گزار رہی ہوں، جہاں غربت کا کوئی خوف نہیں، لوگوں کے طعنوں اور رویوں کا کوئی ڈر نہیں۔ بس میں ہوں، میرے ماں باپ ہے اور میری زندگی ہے جو میں نے اب اپنے ماں باپ کے لیے وقف کر دی، اور خود کو اس قابل کر لیا کہ نہ صرف کما کر خود کو پال سکوں بلکہ انہیں بھی پال سکوں۔